بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ وہ مشرک تھی۔ وہ دونوں بہت ہی غریب تھے، بڑی مشکل سے گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب ماں گھر آئی تو بچے نے اپنی ماں سے سوال کیا کہ اے اماں جان، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے ماؤں کی طرح نہیں ہیں۔ اماں جان، دوسرے بچوں کی ماؤں کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور گلے لگایا اور رو کر کہنے لگی کہ بیٹا، تمہارا باپ مر چکا ہے، میں ایک بیوہ خاتون ہوں اور تم ایک یتیم بچے ہو، اس لیے ہمارے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوتے۔ تمہاری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ وہاں سے ملتا ہے وہ ہم اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا، آج تک جو بھی کمایا ہے میں نے وہ سارا تم پر لگا دیا ہے، تمہارے لیے کھانا بنایا ہے تاکہ تم بھوکے نہ رہو، تمہارے لیے کپڑے بنائے ہیں تاکہ تمہارے جسم کو ڈھانپ سکوں اور تمہاری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور خوب روئیں۔ جب بیٹے نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ اے اماں جان، تمہاری چادر پھٹ گئی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے ایک نئی چادر لے کر آؤں گا۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا، ابھی تو چھوٹا ہے، تو چادر کہاں سے لائے گا؟ بیٹا کہتا ہے کہ ماں، میں اپنے چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا، چچا جان نے تو تمہارے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، تو وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بچہ کہنے لگا کہ نہیں ماں، میں ضرور جاؤں گا اور اپنے چچا کو بتاؤں گا کہ میں تمہارا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ میں اپنے چچا کو بتاؤں گا کہ چچا، میں زمینیں لینے نہیں آیا، میں اپنی ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا، تجھے پتہ بھی ہے کہ تمہارا چچا کتنا دور رہتا ہے، تو ابھی چھوٹا ہے تو تو وہاں کیسے جائے گا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ماں، میں نے سب انتظام کر لیا ہے، میں نے سب پتہ کر لیا ہے، تو بس مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ تو ماں اپنے بیٹے کو اس کے چچا کی طرف جانے کے لیے اجازت دے دیتی ہے۔ تو اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سنوارے اور خوشبو لگائی اور اپنے بیٹے کو اس کے چچا کی طرف جانے کے لیے روانہ کر دیا۔ بچہ چلتے چلتے اپنے چچا کے مکان تک جا پہنچا۔ جب بچہ اندر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ چچا کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ بچے نے بڑے ادب کے ساتھ اپنے چچا کو بلایا۔ چچا نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو بچے نے کہا کہ چچا جان، میں آپ کا بھتیجا ہوں۔ چچا جان، میں اپنی ماں کے لیے آپ سے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا بھتیجا ٹھہرا تھا، بجائے اس کے کہ چچا جان اس کو پیار کرتا، اس کو گلے لگاتا، بلکہ وہ اس کو مارنے پیٹنے لگا۔ چچا نے بھتیجے کو اتنا مارا کہ بھتیجا لہو لہان ہو گیا۔ وہ بچہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ادھر ماں اپنے بچے کے لیے بڑی فکر مند اور پریشان تھی، تو وہ اپنے بچے کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل پڑی۔ تو ادھر بچہ روتے ہوئے اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو راستے میں ایک آدمی نے اسے روکا اور اس سے پوچھا کہ یہ تمہارا حال کیسے ہوا؟ تو بچے نے سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ میں اپنے چچا کے پاس اپنی ماں کے لیے چادر لینے گیا تھا، مگر چچا نے میرا یہ حال کر دیا۔ آدمی نے کہا کہ سنو، تم خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا۔ تو بچہ وہاں سے چل کر اپنی ماں کے پاس گیا۔ ماں نے جب بچے کی حالت دیکھی تو بہت روئی اور اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ ماں نے اپنے بچے کو نہلایا، خون صاف کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے
اور زخموں پر مرہم لگایا، اور ماں اپنے بچے سے کہنے لگی کہ دیکھو، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اپنے چچا کے پاس مت جاؤ، وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا کہ ماں، میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے چادر ضرور دیں گے اگر آپ اجازت دیں تو۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، کون ہے وہ؟ بچے نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو اپنے بیٹے کو دھکا دے کر کہتی ہے کہ دوبارہ میں تمہاری زبان سے اپنے گھر میں محمد کا نام نہ سنوں۔ وہ ایک مسلمان ہے، وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے۔ تم اس کے پاس ہرگز نہیں جاؤ گے۔ بیٹے نے کہا کہ ماں، میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، آپ بس مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کے لیے اجازت دے دیں۔ تو ماں نے مجبوراً اپنے بیٹے کو اجازت دے دی۔ وہ ماں اور بیٹا دونوں مشرک تھے۔ تو وہ بچہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، اور خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو وہ پچھلا منظر یاد آ گیا، اور اس میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ تو وہ بچہ دور سے کھڑا دیکھتا رہا۔ پھر بچے نے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ وہ چلتا رہا اور دیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ اس بچے کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑتی ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اور خاموشی سے اپنی نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ کون؟ وہ بچہ گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میری ماں بیوہ ہے، اور مجھے اپنی ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہاری ماں کے لیے چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے، اور اس بچے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیمی کی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بہت دیر تک روتے رہے، اسے پیار کیا اور اپنے کندھے سے چادر اتار کر اسے دے دی، اور فرمایا کہ یہ لو چادر اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمایا کہ بیٹا، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ضرورت ہو تو میرے پاس چلے آنا، میں تمہیں لازمی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے سب سے خوبصورت ترین چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت کا تو پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کا بھی پتہ چلتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ ایک انسانیت کے ناطے سے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔